اسلامی کیلنڈر اور اسلامی تقویم نہیں آئی. اس وقت وہ زمانہ چلتا تھا، اس کیلنڈر کا نام تھا عام الفیل. وہ کیلنڈر جس کو کہا جاتا تھا ہاتھیوں والا سال. ہاتھیوں والا سال کیوں؟ ایک بدبخت نے، ابرہا نے یہ ٹھانی تھی کہ میں بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو بھاگوں گا ہاتھیوں کی فوج لے جا کر. ایک بڑا واقعہ، بڑا سانحہ. اللہ نے اپنے گھر کی ایک چھوٹے سے پرندے سے مدد کی اور قرآن میں اس میں سورت اتاری الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. بھوسا بنا دیا کس کو؟ ان کے بھیجوں کو. ان کے بھیجوں کو بھوسا بنا دیا اللہ رب العزت نے. ایک پرندے کی چونچ کے پتھر نے ان کے بھیجوں کو بھوسا بنا دیا، کھایا ہوا. اس کو مانا جاتا تھا اسلامی کیلنڈر. سفر کیسے آیا ربیع الاول، کیسے آیا ربیع الثانی، کیسے آیا جمادی الاول، کیسے آیا جمادی الثانی، کیسے آیا رجب المرجب، کیسے آیا شعبان المعظم، کیسے آیا رمضان المبارک، کیسے آیا شوال المکرم، کیسے آیا ذی القعدہ، کیسے آیا ذی الحجہ. یہ 12 مہینے کیسے آئے؟ اور جنگ اس کی شروعات محرم سے کیوں کی گئی؟ کیوں سے طے کیا گیا کہ محرم سے شروع کرو؟ یاد رکھو میلادی سال، جس کو انگریزی سال کہا جاتا ہے، جس کو سورج کا نظام کہا جاتا ہے، وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے. جنوری سے لے کر دسمبر تک وہ سال مانا جاتا ہے. اور اس سال کو میلادی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو مانا جاتا ہے اس کا بیس اور بنیاد. عیسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑا واقعہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر ہوا، کیا کہ بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیت اللہ کے اندر مریم کے پیٹ سے پیدا کیا. باپ نہیں تھا، تخلیق نہیں تھی، بغیر باپ کے اللہ نے دکھایا ساری دنیا کی انسانیت کو میرے اندر طاقت ہے، میں بغیر باپ کے بھی اولاد دے سکتا. اللہ نے پیدا ہوئے ہیں آدم. دوسری تخلیق آئی، کہا کہ بغیر ماں کے پیدا کر کے دکھاتا ہوں. آدم کی پسلی سے پیدا کیا ہوا کو نظام بتایا. اللہ کسی چیزوں کا محتاج نہیں ہے، اسباب کا محتاج نہیں ہے. اس بغیر سبب کے بھی وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ نے اس نظام کو بتایا کہ دیکھو تین نظام یہ ہے، چوتھا نظام اور سنو. چوتھا نظام یہ ہے کہ ایک ماں ایک باپ دو ملیں گے، ایک انسان کا وجود ہوگا جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں. یہ 4 تخلیق کائنات ہے، یہ 4 نظام ہے جس سے انسان کا وجود ہوا ہے. آپ سبھی حضرات کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیلنڈر، جس کیلنڈر میں آج ہم جی رہے ہیں، ہم جس کے نظام سے واقف نہیں ہیں، حالانکہ ہمیں واقف ہونا چاہیے. ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خالی کھانوں کے دنوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی سال کی اسلامی کیلنڈر کی کوئی تقویم نہیں ہوئی. 23 سال 63 سال اللہ کے نبی کے نکل گئے. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا. 2.5 سال نکل گئے، اسلامی تقویم نہیں ہوئی. نظام کون سا چلا؟ قمری نظام چل رہا تھا، سورج کا نظام چل رہا تھا، لیکن اس کو باقاعدہ اسلامی تقویم میں جو بدلا ہے، جو رائج کیا ہے، وہ کس نے کیا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا. یہ کیوں کیا؟
کیوں کیا اس کو بھی سمجھیے. اے امت کے نوجوانوں، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی کیلنڈر ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اسلامی کیلنڈر کیوں ہم کو ملا، اس کے پیچھے کیا داستان ہے، اس کی پہلی تاریخ میں کیا ہوا، اس کی پہلی تاریخ سے کیا شروع ہوتا ہے. امت کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم اس کیلنڈر کو جانیں، اس کو پہچانیں. کیوں کہ اللہ نے اسلامی تعلیمات کا سارا نظام قمری رکھا، سارا نظام چاند کا رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صوموا لرؤیتی افطروا لرؤیتی، روزہ رکھو چاند دیکھ کر، افطار کرو چاند دیکھ کر. جب تک چاند نہیں ہوگا تب تک کھانے کے مہینے نہیں آئے. ہم نے ان کو کھانے کے مہینوں سے پہچانا. کب آئے گا شبرات کا، کب آئے گا حلوے کا مہینہ بتاؤ. آگے آنے والا ہے، یہ شبرات کا چاند ہے. اگر چاند کا نہیں ہوتا سسٹم ہم کو نہیں پتا چلتا، اس لیے ہم کو بتایا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے خلیفہ، 22 لاکھ مربع میٹر پر حکومت کرنے والا وہ بادشاہ، وہ خلیفہ 22 لاکھ مربع میٹر پر حکومت کرتا اور خود راج میں کشف کرتا. ان کی سیرت کو سمجھو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جاتا ہے جب انگریزوں سے خالی کرایا اس ملک کو. ہمارے ان بزرگوں نے، پرکھوں نے، اس وقت مہاتما گاندھی نے ہر علاقے کے چیف منسٹر اور وزیر اعلیٰ کو خط لکھا کہ سنو، اگر تم کو خلافت چلانی ہے، اگر حکومت چلانی ہے تو تم کو ابو بکر اور عمر کے قول کو یاد رکھنا ہو. اس طرح پر اپنی حکومت چلانی ہو. اگر تم اس کو اس طرح پر حکومت چلاؤ گے تو تم کامیاب ہوگے، کامران ہوگے. تمہاری حکومتوں کی محبت رعایت کے اندر ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو بلایا، مشورہ ہوا. سب نے کہا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو بنیاد بنایا جائے اور ہمارا کیلنڈر 8 ربیع الاول، 11 ربیع الاول یا 7 ربیع الاول یا 5 ربیع الاول ربیع اول کے مہینے سے شروع ہوئی. نوجوانوں سنو، جانو کہ ہمیں یہ کیلنڈر کیسے ملا. ایک نے کہا ولادت، ایک نہیں. حضرت عمر نے کہا نہیں، ولادت بیس نہیں، بنیاد نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ میلادی سال عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے منایا جا رہا ہے. اور کیسے منایا جاتا ہے؟ ساری دنیا کی انسانیت شرمسار ہوتی ہے جس دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اس دن کو کس بری طریقے سے امت کے سامنے، جس میں ہم کو شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے کہ ہمارے اس امت کے نوجوان بھی شامل ہو. اس ہیپی نیو ایئر کے پروگرام میں ہمارے غیور نوجوان جن کے ناموں کے آگے محمد لگا ہے، جن کے ناموں کے آگے حسن اور حسین لگا ہے، جن کے ناموں کے آگے عمر اور ابو بکر اور عثمان اور علی لگا ہے، ان کے آگے عبد الرحمن لگا ہے، ان کے آگے احمد لگا ہے. وہ غیور نوجوان جاتے ہیں کلموں، وہ جاتے ہیں بارہ، وہ جاتے ہیں ہوٹل، وہ جاتے ہیں پف، وہ جاتے ہیں کلموں اور نائٹ کلب میں جا کر ان کی بکنگ کرائی جاتی ہے. اور پھر اس غیور نوجوانوں کو شرم نہیں آتی کہ ہم امت محمدیہ کو ذلیل کریں، ہم رسوا کرتے ہیں. ہم ساری دنیا کے سامنے یہ پیغام دے رہے کہ اے امت محمدیہ شرم کرو. کس کی امت ہو، کس کی امت ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون سے، اپنے پسینے سے بھوکے رہ کر، پیٹ پتھر باندھ کر، پتھر پنڈیوں پر کھا کر اس امت تک دین کو پہنچایا تھا. اس امت نے دین کو پیروں تلے روک دیا، پیروں تلے روک دیا، اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دیا، اپنے گھروں میں رسوا کرایا، اپنی
رسوا کرایا، اپنے معاشرت میں رسوا کرایا، اپنے اخلاق میں رسوا کرایا، اور ساری دنیا کی قوموں کو بتایا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو جھوٹا، مسلمان وہ ہوتا ہے جو حسد اور جلن کرنے والا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو گالی بکنے والا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو انگریزوں کے لباس کو پہننے والا ہے، مسلمان وہ نہیں ہے جو امت محمدیہ کے طرز پر زندگی گزارتا ہے، ان کے نقش و قدم پر زندگی گزارتا ہے، ان کے طور طریقے اپناتا ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ہے امت محمد۔ یہ کیا ہے؟ یہ محرم ہے، یہ محرم ایک پیغام ہے، ایک سوچ ہے، یہ انقلابی سوچ ہے۔ ہم کو ساری کیبنٹ، سارے صحابہ متفق اور کہا اس کی کیا وجہ ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہے؟ اس لیے کہہ رہے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے سنا، اللہ کے نبی کی زبان سے سنا۔ کیا سنا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا الاسلام تحریم ما کان قبل، کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے، اور ہجرت تحریم ما کان قبل، اور ہجرت کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اس لیے امت کو سبق دیا ایک عظیم واقعہ، اے امت کے ضرور نوجوانوں، دل کو تھامو، اپنی زندگی کو تھامو، سمجھو کس جگہ پر جا رہی ہے میری زندگی۔ اس امت محمدیہ کو سیچنے میں اپنے وطن کی قربانی دے دی، پتھر مارا، گلے میں اوڑیاں ڈلوائی، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑ بچے گئے، کمنٹس کیے گئے، باتیں اٹھی گئی، گالیاں بکی گئی، پتھر مارے گئے، آخرکار وطن کو چھوڑا، اس یتیم کو وطن سے دور کیا، اس یتیم کو نکالا گیا، کہاں جاؤ تمہیں یہاں نہیں رہنے دے۔ اس گھر کو، اس وطن کو ہمیں کہنا آسان ہے، آپ کو سننا آسان ہے۔ آپ کے گھر سے، آپ کے وطن سے آپ کو کوئی نکال دے اور کہنے گھسنے نہیں دوں گا، آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ تصور کرو، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ جانشین صحابہ کے ساتھ نکلتے ہیں، چھپتے چھپاتے۔ اللہ اکبر، ایک بہت بڑا سبجیکٹ، بہت بڑا موضوع ہے یہ کہ ہجرت پر بیان کیا، ہجرت پر کبھی موقع ہوگا انشاءاللہ اس پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی، لیکن یہ موقع نہیں ہے، وقت کی کمی ہے۔ ہم اس کو صرف اتنا محدود کرتے ہوئے بتا دیں کہ ہمارے کیلنڈر کی بنیاد، ہمارے کیلنڈر کی بنیاد کون سی رکھی گئی؟ ہمارے کیلنڈر کی بنیاد ہجرت ہے۔ اس لیے ہمارے اسلامی کیلنڈر کو کہا جاتا ہے ہجری کیلنڈر، ہجری کیلنڈر۔ ہجرت کا واقعہ محرم میں نہیں ہوا، ربیع الاول میں ہوا یا اور مہینوں میں ہوا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ محرم سے ابتدا کیوں کی گئی؟ باقی کسی اور مہینے میں بنیاد بنانا تھا کہ یہ سال وہ سال ہے کہ ہجرت ہوئی، اس لیے اس کو یاد رکھو اور ہجرت کو نام دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہر لگائی اور کہا ہجرت کا اصل واقعہ بنیاد رہے گی اور ہمارا کیلنڈر محرم سے شروع ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محرم منہا اربعۃ حرم، 4 مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ حرمت والا، احترام والا، عزت والا، شرف والا، کرم والا کون سا؟ محرم الحرام ہے۔ اس لیے ہمارے کیلنڈر کی ابتدا محرم الحرام سے ہوئی۔ سارے صحابہ مرید ہیں، حضرت عمر مراد، سارے صحابہ مرید ہیں اور حضرت عمر مراد ہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، بدھ کے دن اور جمعرات میں اسلام میں داخل ہو گئے اور کیا کہا؟ اللہم اعز الاسلام بعمرین، اے
کے شام کو بھی کیوں کہ یہ دو بڑے سردار تھے، قریش مکہ کے سردار تھے، یہ وہ عمر تھے جن عمر نے قتل کے لیے تلوار اٹھائی تھی، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا کی ہے اور جمعرات کو اسلام میں داخل ہوئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، ہجری سال شروع ہو گیا، ہجری مہینہ شروع ہو گیا، محرم سے شروع ہو گیا۔ یاد کریے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 10 سال حکومت کے، کہ اس 10 سال کی عمر میں جب سے اسلام میں داخل ہوئے اور موت تک دعا کری، دو دعائیں کری، یا اللہ موت دے تو شہادت کی موت دے، شہید لے کر مروں، اور دوسری دعا کری اگر موت آئے تو ولی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کون ہے؟ میں آپ کو اسی لیے ان کی سیرت پیش کیا ہوا ان کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ضرور ہوئی ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شہادت اتنے بڑے خلیفہ کی شہادت جس نے 22 لاکھ مربع میٹر پر حکومت کری، اور کیسی شہادت نصیب ہوئی۔ آپ تصور کریے کہ جہاں مکے اور مدینے کے اندر ہتھیار اٹھانا منع اور دعا کر رہے ہیں اے اللہ شہادت کی موت دے اور مدینے کی موت۔ صحابہ نے پوچھا اے عمر آپ یہ دعا مانگے مدینے میں کیسے موت ہوگی آپ کی شہادت، اور کیسی دعا قبول ہوئی؟ اللہ شہادت کا واقعہ سننے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دنوں کو احترام بخشا، مہینوں کو احترام بخشا، راتوں کا احترام بخشا، دنوں کا احترام بخشا، سال کا احترام بتایا، یہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ناقۃ اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا بیت اللہ کہ اللہ کا مہینہ، یہ ناقۃ اللہ یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ نے اپنی اونٹنی اور اس کے بعد بیت اللہ اللہ کا گھر اور اللہ کا مہینہ، اتنا محترم مہینہ کہ رمضان المبارک سے پہلے، رمضان المبارک کے روزے پر ہونے سے پہلے اس امت محمدیہ پر بھی محرم الحرام کے عاشورہ کا روزہ فرض، عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ فرض، یہ فرض تھا محرم الحرام کا روزہ فرض۔ اور اس روزے کے بارے میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیا بتایا کہ اس کے 30 دنوں میں کسی دن بھی روزہ اگر رکھ رہے ہو تو 30 روزوں کے برابر ثواب، لیکن عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہو تو پچھلے 1 سال کے گناہ۔ اتنا افضل روزہ، لیکن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں، 23 سالہ نبوت کے بعد کی زندگی میں محرم الحرام میں کیا کیا؟ امت کو سبق دیا ہے۔ اے امت کے غریب نوجوانوں، کیا سبق دیا؟ 2 کام بتائے ہیں محرم الحرام کے، 2 کام۔ اس کو دکھا دے، آج کا سبق سمجھو، یہ 2 کام۔ ایک بتایا 2 روزے 2 رکھنا، 2 روزے اس کے رکھو 9 یا 10 یا 11۔ اللہ کے نبی نے 1 روزہ رکھا، کہا اگر آئندہ سال میں زندہ رہوں تو انشاءاللہ 2 رکھوں گا۔ امت کو وعدہ تھا کہ 2 روزے۔ کیوں؟ اس کی بھی تاریخ سن چلیے، اس کی بھی تاریخ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود ہے،
غیور نوجوان، اے امت کے نونہالوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، اللہ کے واسطے اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خالف یہود کی مخالفت کرو، ان کے بارے میں اگر شبہ بھی ہو جائے تو اس میں مخالفت کرو، ایسا نہ ہو کہ ان کے شبہ میں تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، اگر تم نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو اس کا حشر اسی کے ساتھ ہو۔ اے امت کے سمندر بھرے اس نوجوانوں سے میں مخاطب ہو کر کہتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھو۔ آج پہلی محرم، نیا سال، یہ انقلابی سال بنانے کا ارادہ کرو کہ اب اس سال کو انقلابی بنائیں گے اور یہود اور نصارہ کی مخالفت کریں۔ کیسے کریں گے؟ اسلامی شعار کے ساتھ زندہ رہنا، اسلامی سمبل کے ساتھ، اسلامی پہچان کے ساتھ زندہ رہو۔ بتاؤ کہ امت مسلمہ کتنی ہے؟ امت مسلمہ کا پہچان نہیں ہے، امت مسلمہ کا کہ نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کی پینٹ کو اتارا جاتا ہے۔ امت مسلمہ کے نوجوانوں سوچو، ذرا سوچو کہ کہاں پہنچ گئی ہے ہماری غیرت، ہمارے نام بڑے بڑے صحابہ کے نام اور کام بڑے بڑے چھوٹے۔ امت مسلمہ کو پیغام دو، یہ محرم کا مہینہ، دن کٹ گئے، دن چڑ گئے، سال چڑ گئے، منٹ چڑ گئے، ہفتے گزر گئے، سیکنڈ گزر گئے، وہ وقت جو چلا گیا واپس نہیں آئے گا، واپس نہیں آنے والا۔ یہ احتساب کا وقت ہے، ایک ایگزامینیشن کا وقت ہے، امتحان دینے کا وقت ہے کہ میرا 1436واں سال کیسا گزرا، کیا کیا میں نے اس میں، کیا کیا میں نے امت کو کیا پیغام دیا، کیا میں نے جھوٹ بولا، کیا میں نے سٹا لگایا، کیا میں نے سود لیا، کیا میں نے مانگی احترام کی یا بے عزتی کی، کیا میں نے اپنے گھر کے اندر جھگڑے فساد نہیں کیے، کیا ہم نے اپنے زبان سے گالی نہیں لگی، کیا ہم نے خاندانوں کو نہیں توڑا، کیا ہم نے سڑکوں پر کھڑے ہو کر دنیا کو یہ نہیں دکھایا کہ یہ مسلمان کھڑے ہو کر کھڑے۔ امت مسلم، امت محمدیہ، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ امت ہے بڑی محنت سے، بڑی رات اور دن کی محنت کے بعد یہ امت وجود میں آئی۔ اے نوجوانوں، بڑی مشکل سے یہ امت جہاں تک پہنچا ہے تھی، اس کی قدر کر لو، قدر کر لو۔ اللہ کے نبی رخصت ہوئے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی اسرائیل نے آ کر پوچھا، جبرائیل ساتھ آئے اور کہا کہ آپ کو اللہ نے یاد کیا ہے، اللہ آپ سے ملنے کا انتظار کر رہا ہے، اب آپ چلیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے امت کے غیور مسلمانوں، اے رامگڑھ کے مسلمانوں، اے فیروز آباد کے مسلمانوں، اے اللہ میری آواز کو سوالت میں پہنچا دیجیے۔ کیا فرمایا؟ آخری وقت ہے، نہیں جاؤں گا، پہلے اللہ کے پاس جاؤ اور پوچھو میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ کیا یہ کٹے گی؟ کیا یہ پھسے گی؟ کیا یہ ماری جائے گی؟ کیا یہ کاٹی جائے گی؟ کیا یہ رسوا کرائے گی؟ کیا یہ آپس میں لڑتی رہے گی؟ کیا یہ جہالت کے دلدل میں پھنستی رہے گی؟ کیا یہ آپس کے جھگڑوں سے نکلے گی نہیں؟ کیا عصبیت
اسلامی شعائر کو زندہ کرو، توبہ کر لو. ایک مرتبہ توبہ کرو گے میرا کہنا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو ربی چاند سے زیادہ قریب ہوں. اس لیے ایک مرتبہ توبہ کر لو سب مل کر. اے اللہ آج میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، یہودی لباس سے، نصرانی طور طریقوں سے. اے اللہ اب میں نے توبہ کر لی. اللہ کہے گا سب مان، اب نئی زندگی شرک. اس لیے توبہ کی نیت کے ساتھ اس پہلی محرم کو اپنائیں. اور دوسری بات، اللہ نے اسلامی کیلنڈر دیا. اسلامی کیلنڈر دینے کے بعد ان کی شخصیت کیسی شخصیت تھی. اللہ کے وہ کتنے نیک بندے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تربیت پڑی تھی. اللہ کے نبی کی جو اوصاف، اللہ کے نبی کی جو صفتیں تھیں وہ ساری صفتیں اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ میں منتقل کی. اللہ کے نبی صادق سچے ابو بکر صدیق بن گئے، حضرت عمر فاروق عادل بن گئے. اللہ کے نبی عادل تھے. حضرت علی بہادر کیوں بنے؟ کیونکہ اللہ کے نبی بہادر تھے. اللہ کے نبی غنی تھے تو عثمان غنی بنے. اللہ کے نبی کی ساری صفتیں اپنے صحابہ میں منتقل ہو. لیکن ہم اللہ کے نبی کے طور طریقے کو چھوڑ دیا، اس لیے ہم دور ہوتے چلے گئے. ہم دنیا کی الجھنوں میں پھنستے چلے گئے، ہم دنیا کے کمانے میں لگتے چلے گئے. ہم کو نہیں یاد آیا کہ ہم اپنے مالک کے کائنات کے سامنے سر جھکا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وصال کیسے ہوا؟ حضرت عمر حج پر گئے، حج سے لوٹے 25 ذی الحجہ یعنی سال کا آخری مہینہ اور آخری مہینے کے 5 دن 25 ذی الحجہ کو لوٹ رہے ہیں. میرے امت کے نوجوانوں دل کے کانوں سے سن، کان کی لذت کے لیے نہیں. یہ پروگرام، یہ جلسے ہرگز کان کی لذت کے لیے نہیں ہے. عملی زندگی کو لاؤ. یہ آج تم نے سنا یہ امت تک پہنچاؤ کہ اسلامی کیلنڈر کیسے، یہ امت تک پہنچاؤ. 25 ذی الحجہ کو سفر سے واپس ہو رہے ہیں. ایک مقام آیا، اس مقام میں ایک پیڑ ہے، پیڑ کی چھاؤں میں لیٹ گئے، نیند آ گئی، سو گئے. سوتے میں آنکھ کھلی، چاند دکھا. چاند پر غور کرنے لگے. یہ چاند بڑا ہوتا ہے، یہ چاند گھٹتا ہے، یہ چاند ڈوب جاتا ہے. اے عمر تیری زندگی کا اب یہی حال ہے. 22 لاکھ مربع میٹر پر حکومت کرنے والا عمر اب تیری زندگی کا آخری مقام آ گیا. تیری زندگی جل رہی ہے، ہمت جواب دے رہی ہے. یہ کہا اٹھے، صبح ہوئی، چلنے لگے، مدینہ پہنچے. 27 ذی الحجہ میں 26 کی رات میں سوئے ہیں. خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ ایک مرغا ہے اور وہ مرغا آیا اور اس مرغے نے آ کر پیٹ پر ٹوٹ ماری. 1 2 3 ٹوٹ ماری. اٹھے عمر، اور عمر اٹھنے کے بعد کیا کہا کہ اب موت کا وقت آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جب فجر کی نماز کے لیے جاتے تو کوڑا ساتھ لے کر جاتے اور سب کو اٹھاتے ہوئے جاتے. جب مسجد نبوی میں پہنچنے کے بعد صفوں کو درست کرتے اور لمبی نماز پڑھاتے، بڑی صورتیں پڑھاتے. اس دن 28 یا 27 ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں داخل ہوئے. نماز پڑھانے کے لیے داخل ہوئے. اللہ اکبر. ادھر نیت باندھی، ادھر ایک یہودی
اندر چھپا ہوا ایک خنجر لیے ہوئے، زہریلا خنجر لیے ہوئے نکلا اور حضرت عمر کے پیٹ تیر وار کرے حضرت عمر کے پیٹ سے فوارہ نکلا، خون کا فوارہ، حضرت عمر گرے، عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھ رہے، نماز پیچھے پڑھ رہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے، نماز پڑھائی، چھوٹی نماز، جلدی سے عمر کو اٹھایا، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی تھے، وہ لے کر گھر گئے، 28 29 اور 2 دن تک اس زخم کی داغ میں تڑپے، اور کیسے تڑپے؟ دل کے کانوں سے سننا نوجوانوں، دل کے کانوں سے سننا، کیا بیٹے کو بلایا، عبداللہ میرے پاس آؤ، عبداللہ جاؤ اماں عائشہ کے پاس جاؤ، میرا سلام کہنا اور یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، کہنا عمر نے بھیجا ہے، میرے باپ نے مجھے بھیجا ہے، اور یہ کہا ہے اگر آپ کی اجازت ہو جائے، اگر آپ کی اجازت ہو جائے تو اس کالی کملی والے دامن میں اور میرے ساتھی ابو بکر کے دامن میں جگہ مل جائے، اجازت دے دیجیے، اگر آپ اجازت دے دو۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہے، کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے رکھی تھی، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، کیوں ایک طرف میرا شوہر، ایک طرف میرا باپ، ایک طرف میں پڑی رہوں گی، لیکن عمر زیادہ حقدار ہے، اس جگہ پہ زیادہ حقدار ہے، جان کہہ دو یہ جگہ عمر۔ عبداللہ پہنچے ہیں گھر، اور پہنچنے کے بعد عمر کو دیکھا، عمر ساتھ میں، کیا ہوا عبداللہ؟ اما عائشہ نے کہا ہے، اما عائشہ نے کہا ہے کہ ویسے تو میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر زیادہ حقدار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اپنی گود میں سر رکھے ہیں، اپنے والد کا سر رکھے، جب یہ بات کہی تو کہا مجھے زمین پہ بٹھاؤ۔ عبداللہ ابن عمر نے ان کو گود سے اٹھا کر اپنی پنڈلی پر سر رکھ دیا۔ جب پنڈلی پر سر رکھا اور حضرت عمر نے کہا وہی ہٹ، ارے میں کہہ رہا ہوں زمین پہ رکھ، اور زمین پہ سر ڈالا ہے اس عمر نے جس نے 22 لاکھ مربع میٹر پر حکومت کی، اور تڑپ رہا ہے، آخری ایام ہے، اور کیا کہا یہ بتاؤ کہ مجھے خنجر کس نے مارا، مجھے خنجر کس نے مارا، کہ ابو لولو پرسی نے مارا ہے۔ اچھا تکبیر بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری زندگی جان کی تھی، اے اللہ شہادت کی موت دے دیجیے اور مدینے کی موت دے دیجیے۔ اللہ نے وہ جگہ قبول کی، یہودی کے ہاتھ مارے گئے، شہید کیے گئے، اور مدینے کے اندر کالی کملی والے کے، کالی کملی والے کے قدموں میں آج آرام کرتے، جو حاجی جاتا ہے سلام کرتا ہے، اے امیر المومنین سلام قبول